ایسے لوگ دلچسپی سے پڑھتے ہیں، ایسے
80 روپے کے جب پیاز ایک کباب 5-10 روپے ملتا ہے، 80 روپے کی ایک کتاب ہوتی ہے، وہ لے کر آئے ہیں اور میرے حضور کے ہیں کو یہاں تشریف فرما کیا جناب 2-3 کتابیں لے لیں تو کہ آپ جیسے حضرات اپنے حلقوں میں کیجیے تاکہ ایسے دنوں میں لوگ مائل ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ حج کے کیا کیا ارکان ہیں یا حج کے لیے کیا کیا مراحل سے ہمیں گزارنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا برکات رکھی ہے یہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں اور یہ یقین ہے کہ یہ کتاب بھی اور کسی نہیں بھی میں زیادہ پیارے پر بڑا کتاب کا ہے اور میں نے آپ سے جیسے کہا میں نے تو 20 کتابیں مختلف درسوں کے بارے تو خیر یہ بات کو اس کی نہیں ہے مجھے بھی آپ کی گوشت گزار اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کتابیں پڑھنے کا موقع کم ہے اور خرید کے پڑھنے کا اور کم اگر کتابیں خرید بھیجیں تو پڑھنے کی طرف توجہ آئے بہرحال کوشش کرتی ہے تو میں آج کے ہمارے مظہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان یہ بھی کرتا ہوں کہ پیر کے دن بہت ہی اہم حالات حاضرہ یا ایام حاضرہ کے تحت مناسب ایک شرعی اصطلاح اور یہ خطاب ہے آپ کے جانے پہچانے شہر کے ہی نہیں ریاست کے ہی نہیں ہندوستان کے ہی نہیں ہے دنیا کے مشہور عالم پروفیسر سید راشد عظیم مدنی صاحب جن کو کہ پریزیڈنٹ کا ایوارڈ دیا گیا تھا وہ مخاطب کر رہے ہیں ہمیں سیکرٹری انفارمیشن سروس کی 682 نشست کو اسی مقام پر اثر کے بعد پیر کے دن اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیے اور کوشش کریے کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ساتھی ہوتے ہیں اور آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو اعلامیہ چھپ کے آئے ہیں وہ اعلامیوں میں آج ہفتے کا دن پہلا آئٹم ہو رہا ہے اور اس کے بعد سے 3-4 آئٹم باقی ہیں وہ اعلامیہ ضرور لیتے جائیے میں نے جیسے کہا کہ لوگ ہر بار چھوڑ کر جاتے ہیں تو یہ آپ اگر 2-4-5-10 میں لے کے تقسیم کریں مساجد کریں اور ساتھ آپ کے عزیزہ خارہ کریں تو اچھی بات ہوگی اور اسی طرح سے اگر آپ یہاں پر ویب سائٹ کیا گیا ہے اگر اپنے گھر والوں کو جن کو کہ میں نہیں کہتا کہ ہر گھر میں ہوتا ہے لیکن کئی گھروں میں ہوتا ہے کہ اسپورٹس کرکٹ میچ فلم ایسی دلچسپی تماشے کی باتیں نہیں کہیں لیکن ایسی چیزوں سے استعمال نہیں اور گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ آپ کے گھر والے میں ان کو تو بیرون ملک سے بھی لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب فلاں لیکچر کا ابھی تک نہیں آیا ہے اس طریقے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہم اگر اپنے گھر میں رکھتے ہوئے بھی نہیں ہونا ہے تو پھر وہ مسئلہ سادہ جاتی ہے کہ گھر کی موجودات بڑھاؤ تو اس وجہ سے اپنی گزارش ہے کہ آپ اس کو رفتہ ہو میں گزارش کرتا ہوں آج کے پاس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمة عليك ويهديك إلى صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز ذمہ داران مسجد عالیہ کمیٹی اور عزیز بزرگوں اور جوان دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ابھی آپ نے عنوان سماعت فرمایا صلح حدیبیہ اور اس کی حکمتیں انشاءاللہ اس پر کچھ روشنی میں آپ کے سامنے ڈالنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے
کہ انسانوں کی بندگی سے نکل کے اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دیں، انسانوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور اللہ کی غلامی اختیار کریں۔ دوسری چیز جو اسلام کا اصل مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو چیز اپنے بندوں سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر امن و عدل قائم ہو، انصاف ہو، بھائی چارہ قائم، ایک دوسرے کے تعلقات مضبوط ہوں اور اس کے نتیجے میں ایک خوشگوار معاشرہ تیار ہو، ایک ایسی سوسائٹی بنے جس میں مختلف مذاہب، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ایک ساتھ رہ سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے حوالے کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ اسی دنیا میں اس کا ختم ہو جاتا ہے، بلکہ جو شخص بھی اچھا یا برا جو عمل کرتا ہے اس کے کچھ نتائج ہیں جو اس کی زندگی کے بعد اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ تو یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم اچھا یا برا جو کچھ بھی کرتے ہیں وہی آخر نہیں، اس دنیا کے اندر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آخرت میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو اتنے اچھے انعامات اور اکرامات سے ہم کو نوازے، لیکن وہی یہ بات بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسروں کا نقصان ہوتا ہو، دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو اور دوسروں کے ساتھ تشدد کا معاملہ ہوتا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں بلکہ اس کی سزا ضرور کرتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے بنیادی طور پر 3 چھوٹے چھوٹے پیغامات ہیں اور 3 بنیادی پوائنٹس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اصل اسلام کا مطلوب کیا ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلی چیز یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے خدا کو پہچانے کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے اور اس نے ہم کو زمین پہ کیوں بھیجا ہے، اس سے کیا نتائج ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس خدا کی پہچاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جو ہم ڈائریکٹ جا کر کے خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ حَادَ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں چھوٹا جہاں پر اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جو انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کو کیسے پہچانا جائے، خدا کی صفات کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، کون سی چیز ہے ہو سکتا ہے کہ انسان کو پسند ہے خدا کو ناپسند ہے۔ اس کے معلوم کرنے کا یہ ذریعہ ہے وہ رسول اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صرف ایک رہنما کی حیثیت سے، ایک میسیج کمیونیکیٹ کرنے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کا ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے، ایک کمپلیٹ زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کی تفصیل کے ساتھ دنیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے ایسے اصول اور ایسے طریقے چھوڑ گئے کہ دنیا چاہے جتنی تبدیل ہو جائے لیکن ان اصولوں کے اندر انسان کو رہنمائی بہرحال ہو جائے۔ تو انسان کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حالات میں کرنا کیا چاہیے، کیسے حالات کون سا رویہ کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی میں کئی نشے و فراز آئے، اس میں سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں گے کہ مکے کے 13 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش یہ بات کمیونیکیٹ کرتے رہے، اے انسان تم سوچ لو کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہاری اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔
اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ میں اس کا ایک پیغام بھی لایا جس کو قرآن ہے. اسی طرح کا پیغام اس سے پہلے کے رسول بھی لا چکے ہیں. میں کوئی نیا نرالا پیغام نہیں لایا، بلکہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، یعنی پچھلی کتابوں میں پچھلے رسولوں نے جو کچھ بھی تعلیمات دی تھی ان سب کا مجموعہ ہے قرآن مجید، اس کا نچوڑ ہے، اور وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور چیز بتائی کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے دنیا میں کبھی تم بھٹک نہیں سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن جس دن تم نے اس کو چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام مسلمان میں لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تمہارا لباس سے تم مسلمان ہو گے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری زبان سے تم مسلمان سمجھتے ہو گے، لیکن وہ اصل اتھینٹک نہیں ہے. اتھینٹک یہ ہے کہ انسان کا عمل اس کتاب کے مطابق ہو، انسان کا عمل اس رسول کی سنت کے مطابق ہو. اگر یہ نہیں ہے تو اس نام سے، لباس سے، زبان سے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں، یہ جو مکے کے 13 سال ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل لوگوں کو یہ تعلیم دیتے رہے، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھنے میں بے غلطی کی. لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سے خدا ہیں، ان سب کو چھوڑ کے ایک خدا کو کیوں مان لیں؟ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سب کو چھوڑ کر کے آپ کیسے رسول بن کے، یہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو ہونے والی بات نہیں، انہونی بات ہے. جب آدمی مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، کوئی جلا دیا جاتا ہے، کوئی پانی میں چلے جاتا ہے، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، پھر اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. لوگوں نے مخالف کیا، لوگ لڑائی جھگڑے پر آئے، ظلم اور زیادتی پر آئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صبر اور ثبات کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کیا، بلکہ ٹھنڈے دل سے جب وہ غصے میں ہو تو ان کو تھوڑا سا موقع دیا اور نارمل حالات کے اندر کو بات کو سمجھانے کی کوشش کی. یہاں تک کہ ہم 13 سال کی تاریخ اگر ہم اٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو اس میں صحابہ اکرام پر ظلم کی ایک انتہا ہوتی رہی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، سمیہ رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. نہ جانے ایسے کئی صحابہ ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جن پر ظلم کی بڑی انتہا ہوئی. یہاں تک ایک واقعہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ایک دن آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی پیٹھ نکال کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول، لوگوں نے میرے پر کتنا ظلم کیا ہے، اس ظلم کو آپ دیکھیے کہ لوگوں نے مجھے صرف اس بات پر کہ میں نے آپ کو رسول مانا ہے، اس بات پر کہ میں آخرت کے دن کو مانتا ہوں، اس بات پر کہ خدا ایک ہے یہ مانتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے انگاروں پر بیٹھا دیا گیا اور میرے سینے پر ایک وزن بھرتا رکھ دیا گیا اور مجھ سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ تم اس خدا کا انکار کرو، اس رسول کا انکار کرو، اس آخرت کا انکار کرو. نتیجہ یہ ہوا کہ میری چربی پگھل کے انگارے ٹھنڈے کر دی، لیکن دشمنوں نے مجھے چھوڑا نہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی کا یہ ایسا واقعہ ہے، آدمی جب پڑھتا ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیڈیٹ اٹیک کرتے، امیڈیٹ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے اور جن لوگوں نے ان کو ظلم کیا اس پر اس کا جواب دیتے. آپ سب کو میں کہ خباب تم جلدی کرتے، تھوڑا صبر، لوگوں کو سمجھنے کا موقع دو، لوگوں کو غور کرنے کا موقع دو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم تمہارے سے کوئی تمہارے مال کے، تمہاری چیز کے روایات نہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہارے شکریہ کی بھی تعلیم نہیں، تمہارے سے کوئی پیسہ لینا نہیں چاہتے، ہم تمہارے سردار بننا نہیں چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اچھے، تمہاری زندگی کے اندر اچھا، تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی آئے. یہ پیغام جب دیا گیا تو 13 سال کے بعد آپ دیکھیے کہ اس ظلم کی انتہا یہ تھی کہ اسی رسول کو، اسی پیغمبر کو جو امن کا پیغام لے کر کے آئے تھے، دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور اس حد تک کر دیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا.
اس وقت ان کے الفاظ یہ تھے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. انکار کرنے والے نے اپنے رسولوں سے کہا یا تو تم ہماری ملت میں واپس آؤ، یعنی ہم جس طریقے سے زندگی پر عمل کر رہے ہیں اس طریقے سے زندگی کو تم بھی قبول کر دو، ورنہ اس ملک میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، اس ملک سے ہم بری بات ہے. اس کو آج کی زبان میں ہم کہیں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر واپس ہی آئے، واپس آ جاؤ. اگر آپ گھر واپس نہیں آتے تو اس ملک میں آپ کی کوئی جگہ. اب یہ چیز مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں تھی، لیکن ان حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طیش میں آنے کے بجائے، کوئی جذبات میں آنے کے بجائے آپ طائف کرو کرتے، وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ظلموں سے تشدد کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ نے ان لوگوں کو جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، جتنا کچھ کرنا تھا کر دیا. اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں. آپ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو دعا نکلتی، جو الفاظ ادا کرتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو نوٹ کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اے اللہ تو جہاں سے بھی مجھے نکال عزت کے ساتھ، جہاں مجھے لے گیا عزت کے ساتھ کر اور مضبوط اقتدار کے ساتھ میری مدد کر. اور مکے کی طرف بار بار پلٹ کر کے کہتے تھے اے مکہ میں تیرا برا نہیں چاہتا، اے مکے کے لوگوں میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر نہیں کیا میں تمہارا، لیکن تمہارے لوگوں نے مجھے برداشت کیا، تم نے مجھے اس ملک سے نکلنے کو مجبور کر دیا، ورنہ میں یہاں سے نکلنے کے لیے نہیں چاہتا. آپ دیکھیے ایسی کیفیت میں، لیکن جب مدینہ جاتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پہلے سے مسلمان تھے، جو یہود و نصارہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ مدینے میں پہلے سے آباد تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ویلکم کرتے اور ان کو یہ کہتے تھے آئیے ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی، اتنی شدید مخالفت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی وقت حملہ کر کے نوز باللہ من ذالک کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے. چنانچہ آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر جو پہلی جنگ کی تھی، اس جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی کوشش رہی وہ یہ کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے. لیکن لوگوں نے نہیں کہا، پورے مکہ کے لوگوں کو یہ جنون سوال تھا کہ نہیں آج ہم ان کا خاتمہ کریں گے. انہوں نے ہتھیار تیار کر یہ ساری چیزیں تیار کر کے آنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجبوری ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغام کو بڑی سنجید کے سنیے اور اس کو کتا لے جا کے تمہاری زندگی بن جائے گی، ہمارا نقصان نہیں. لوگوں نے نہیں مانا. غزوہ بدر ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کامیابی ملی اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور ان کا نقصان. اس کے بعد پھر غزوہ احد ہے اور ایسے کئی جنگیں، اور ہر جنگ کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جنگ، لیکن لوگوں نے مجبور کیا آپ کو. یہاں تک کہ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس وقت مدینے کے اطراف مشرکین مکہ اور جتنے لوگ ان کے اور آس پاس کے ہو سکتے ان سب لوگوں کو لے کر کے آئے. پھر جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں رہنے والے یہود و نصارہ ان کے ساتھ، تو اب یہ اندر سے اور باہر سے دو طرف سے حملہ شروع ہوا اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ کر لیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، اپنی حفاظت کا پورا سامان کیا اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اس کے بعد کفار مشرکین کو ناکام کیا. جب مسلمانوں کی جیت ہوئی، لیکن یہ جیت ہونے کے بعد ایک اور مسئلہ پیش آیا، وہ یہ کہ ان کی جو غصہ، ان کا جو انا تھا وہ اور
کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کریں، اور عمرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک خواب دکھایا گیا جس میں کہا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ صرف خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ وحی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ کہیں دکھی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا تھا، اور اسی خواب کا تذکرہ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تقول، انہوں نے کہا کہ اے بجان آپ مجھے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر مجھے، انشاءاللہ مجھے ثابت ہو سکے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو لوگ سمجھتے کہ اب ہم کو جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کریں گے، اس کا ارادہ کریں۔ اب جب اس کا ارادہ ہو گیا تو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ دیکھو جو میرے ساتھ عمرے کے لیے چلنا چاہتا ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہوئے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اس طریقے سے ذکر کیا کہ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، میں نے اس کی تصدیق قرآن مجید کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹا خواب نہیں دیکھے، سچا خواب دیکھے۔ پھر فرمایا کہ جو ٹھیک حق کے مطابق تھا، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، لڑائی جھگڑے کے ساتھ داخل نہیں۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ اپنے سر مڈاؤ گے، بال ترشواؤ گے، اور کوئی تمہیں خوف نہ ہوگا، وہ اس بات کو جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پورا کر کے رکھے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح کی۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچویشن کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کو یہاں پر تیار کر کے اور آپ نکل رہے تھے مدینے سے۔ جب آپ نکل رہے تھے تو مکے کے لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے آ رہے ہیں، تو اب کیا اس وقت انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس ارادے سے آ رہے ہیں، یہاں پر یہ معلوم کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہم صرف عمرے کی نیت ہے، اس کے سوا ہماری کوئی نیت نہیں، ہم صرف عمرہ کریں گے چلیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کا انتخاب کیا ذوالحجہ کا مہینہ جس کو حرام مہینہ کہتے ہیں، وہ مہینہ جو زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس میں لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے آتے تھے، اور لوگوں کو معلوم تھا کہ اس میں حج کے لیے آنے والوں کے لیے کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یہ زمانے جاہلیت کا بھی خیال ہے۔ ایک اور چیز یہ تھی کہ مکے کے لوگوں کو اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ خانہ کعبہ سے کسی بھی شخص کو جو حرم آنا چاہے اس کو روکے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم تھا۔ وہ پرابلم یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے آ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ دیکھو جو شخص یہاں سے چھپے چھپاتے بھاگے جو ہمارے علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے ان کو اگر ہم عمرہ کرنے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایمان تو بڑھ گئی، اب ہم کیوں جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہ کریں، ہم تو ان کو برحق ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو وہاں کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ ہونے والے حالات سے بے خبر نہیں کہ آپ پوری جانکاری رکھنا چاہتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ جو آدمی دیندار ہوتا ہے اس کا سیاست میں یا آنے والے حالات سے کوئی واقف نہیں،
وہ یہ کہتا ہے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا گھر میری مسجد بس ختم، میں کسی سے ملتا نہیں، کچھ کرتا نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کو کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان تو وہ ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے مذہبی امور کو بھی پورا کرے گا، لیکن اطراف و اکناف ہونے والے حالات سے بھی پوری طریقے سے باخبر ہوگا۔ چنانچہ اسی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر معلوم کرنے کے لیے اپنے خاص کو دیجیے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے تلواریں ٹیسٹ کرنا شروع کر دی، ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے، مقابلے کے لیے آ رہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ جا رہے تھے عمرے، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، ان کا ارادہ تھا مقابلہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتا ہی کہ چلا تو صاحب ہوتے کہ چلو ہم بھی لڑیں، جب وہ لڑنے کے لیے تو ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم کو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالیسی ہوتا ہے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ دیکھو لڑنا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں، ہم بھی تیار ہیں لڑنے کے لیے، لیکن لڑنے سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے تم ہم کو سمجھو کہ ہم آ رہے ہو، اگر ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو تم بھی لڑو ہمارے ساتھ، لیکن ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ ہمارے آنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم عمرہ کریں گے چلیے۔ لیکن مشرکین مکہ کے خلاف بھی اور بات کرتے ہیں کہ بھئی کیسے اس آدمی کو آنے دیں یا اس گروپ کو آنے دیں جو مکہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، جو ہمارے دشمن دوستوں کو دے سکتے، دشمن کو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے قاصد کو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی آپ کا ارادہ ہے؟ تو آپ سے پوچھا کہ دیکھو ہمارا ارادہ صاف یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس ایک تلوار ہے جو زمانے قدیم میں بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں، اور وہ ہماری گلی میں ہے، باہر نہیں۔ ہمارے پاس ہڈی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور ہیں، اور ان جانور کو ہم ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں، ہم ان کی قربانی کریں گے، عمرہ کریں گے، چلے جائیں۔ ہم کو لڑائی جھگڑا کرنا نہیں۔ ان کے گلے میں پٹا بھی پڑا ہوا ہے، وہ کانوں کا جو نشان ہے وہ بھی انہوں نے لگا دیا ہے، اب بتا دیکھیے۔ اس نے محسوس کر کے نہیں کی ان کی بات تو صحیح، یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تو اس نے جا کر کے مشرکین مکہ سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ان کو عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مشرکین مکہ ماننے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے ایک اور سردار کو وہاں سے، اب وہ سردار جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا ارادہ کیا ہے مجھے بتاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو بھی کھڑا کر، اپنے جانور کو بھی کھڑا کر، تو جانور کو دیکھتے ہی اور ان کی تلوار کو دیکھ کے، ان کے لباس کو دیکھ کے، احرام کی حالت کو دیکھ کر کے انہوں نے محسوس کر دیا کہ یہ لوگ صرف عمرے کے لیے آئے، کسی اور کے لیے۔ تو انہوں نے جا کر کے جو میسیج دیا مشرکین مکہ کو، وہ میسیج یہ تھا کہ دیکھو میں نے تو قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے، ایران کا دربار میں نے دیکھا، روم کا دربار میں نے دیکھا، وہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے بادشاہ کچھ کہتا ہے اور کچھ کرتی ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے گریلا ہیں، یہ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ آپ نے ہاتھوں میں لے کر کے سر پر لگا دیتے۔ اتنی محبت اپنے رسول سے کرنے والے لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایک اشارہ کرے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، تمہاری حالت خراب کر دیں گے۔ لیکن مکہ کو اچھے طریقے سے کام کرتے سن لو، میں روم کے دربار میں دیکھ چکا ہوں، نجاشی کا دربار دیکھ چکا ہوں، ایران کا دربار دیکھ چکا ہوں، لیکن میں نے ایسے جانشاہ لوگوں کو نہیں دیکھا۔ یہ ایسے جانشاہ لوگ ہیں کہ ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے سر پر کفن بن کے تیار ہے، لیکن یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اہل مکہ کو یہ بات سمجھتے ہیں، انہوں نے سہیل بن عمر کو جو ہے خبر پہ لے دیا۔ اب اس کے ساتھ جو ہے ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیے، ابو سفیان جو ہے پوری فوج کو لے کر کے آگے بڑھے۔ اب انہوں نے اس طاقت میں تھے کہ کسی طریقے سے اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، یا نہیں تو کم سے کم کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں جب کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں اس بات میں سچائی نہ ہو اور اس بات میں کوئی مضبوط دلائل نہ ہو تو آدمی لڑائی ہوئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کا کلام
اس کا ثبوت اور اس کے دلائل حاصل کرنے کے لیے، لیکن مشرکین مکہ کے بعد ایک سے زیادہ خدا ہونے میں کوئی دلائل کے پاس نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبر ہونے پر دلائل دیے، لیکن ان کے پیغمبر نہ ہونے کے ان پر کوئی دلائل نہیں ہے ان کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے دلائل دیے، لیکن ان کے بعد آخرت کے کوئی دلائل نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے. تو ان کے سامنے ایک تھا کہ ہم مسجد چڑھائیں گے اور ان کو صحابہ کرام ایسے مسئلے انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہم تو آپ کے اللہ کو سچا ہاتھ دے کے دینے کے لیے تھے، ہاں سچا ہاتھ دے کے تھے، پھر ہم واپس ہو جائیں. تاریخ نگار یہ لکھتے ہیں کہ پوری سیرت میں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہو اور انہوں نے کام نہ کیا ہو، ورنہ صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ سے اشارہ کرتے تو کام کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور انہوں نے پوچھا کہ میں کروں کیا. تو آپ دیکھیے کہ اس موقع پر ہمارے یہاں عام طور پر خواتین سے مشورہ کرنے کو بہت معمولی چیز سمجھا، بری چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے ساتھ میں کی. تو آپ سیدھا اندر گئے اور جا کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دیکھو میں آج تک اگر کو حکم دیتا کہ لوگ سب کچھ کرتے، لیکن آج حکم دے رہے کرنے کے لیے یعنی آپ بتاؤ کیا کرتے. اس سے خواتین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں مرد کو چاہیے کہ عورتوں سے بھی مشورہ کریں، اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے. اور وہ مشورہ آپ کو اتنا کام آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ جائیے، آپ قربانی کیجیے، بال ترشوائیے، احرام کھول دیجیے، آپ کو دیکھیے تو صحابہ سب کر لیں. آپ گئے اپنا کام کیا، اس مشورے پر جو خاتون نے کیا پورے صحابہ کر قربانی کی ہے. اب یہ ہوگا کہ جب راستے میں جا رہے تھے تو اس وقت کیا ہے نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، خاص طور پر عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ کہہ رہے عمر تم کہہ رہے تھے نا کہ یہ کیسی دبکہ کس کا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے سلم کیا پہلے چلے اس کو تو فتح مبین کہہ رہا ہے. تمہیں کیا کہ اللہ کا یہ کیسے فتح مبین ہو سکتا ہے، یہ کیسے فتح مبین ہو سکتا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی کچھ حکمتیں بتائی کہ وہ کیا حکمتیں تھیں کہ جس کو سامنے رکھ کر کے آپ فیصلہ کر گئے. سب سے پہلی چیز یہ معاہدہ ہوا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہی یہ ہیں کہ جنگ کے مقابلے میں امن کی حالات ہو. اگر 10 سال ہم کو ملے گا تو ہم ان لوگوں سے دوستی کریں گے، ان سے اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، ہمارے بہتر کیریکٹر ان کے سامنے رکھیں گے. جب حالات خراب ہوتے ہیں اس وقت کوئی آدمی کسی کی سیرت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع فراہم کیا پورے مسلمانوں کو کہ ہم ان کے ساتھ کچھ بزنس بھی کریں گے، لے دے کریں گے، تو ہمارے کیریکٹر سے انہیں متاثر ہوں گے. یہ پہلا پیغام ملے. دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ دیکھیں عمرہ آج اس سال کرنا ہے، آئندہ سال نہیں کر سکتے. اگر ایک سال یہ کرے گا آئندہ سال کریں گے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. اچھا اس سال اگر آپ کریں گے تو لڑائی جھگڑے کے ساتھ کریں گے، لیکن اگر آپ آئندہ سال کریں گے تو کیونکہ انہوں نے دعوت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقابلہ نہیں. تو انہوں نے ایگریمنٹ میں یہ بات بھی دکھائی کہ جب آپ عمرے کے لیے آئیں گے تو وہی ایک تلوار ساتھ لانا، وہی جانور ساتھ لے جانا، بیل حلالہ ہونا اور احرام کی حالت میں آنا. آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہو سکے تو مکہ خالی کر دیں تو پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ رہیے اپنے علاقے سے، ہم آپ کو حملہ کرنے والے نہیں. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو آپ سب کو بتایا کہ دیکھو جب ہم عمرے میں جائیں گے تو آج اگر جاتے لڑکے کو اطراف خوف کا ماحول ہوتا اور خوف کی حالت میں ہم کو عمرہ کرنا پڑتا. لیکن آئندہ سال اگر ہم عمرہ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا، خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے خود دعوت دی ہے. تو لہٰذا وہ ہماری حفاظت کریں گے، سر یہ کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا ہمارے درمیان. یہ دوسری حکمت آپ نے بتائی. تیسری حکمت یہ ہے کہ جو آدمی مکے سے بھاگ کر کے مدینہ آ جائے اس کو واپس کر دیں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. مکے سے آنے والا ظاہر بات ہے کہ کفار مشرکین کے درمیان ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام قبول کرنے کا اس کے اوپر ظلم ہوا تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ نے کہا کیا ہے. بلکہ اگر ہم سنجیدہ طریقے سے کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر ہم گفتگو کرتے ہیں، مسائل کو سلجھاتے ہیں اور کچھ ایگریمنٹ کر کے ہم لڑائی جھگڑے کو دور کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے فائدے میں بھی ہے اور انسانیت کے فائدے میں.
اس میں مسلمانوں کو بہت سے احتیاطیں کرنی ہیں۔ دیکھیے کبھی کبھی آپ سوچیے کہ جس چیز کو آپ نہیں کھاتے، جس چیز کے جو چیز آپ کے پاس حرام ہے، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کھائے تو آپ کو تکلیف ہوتی نہیں۔ اسی طریقے سے ان کے بھی کچھ سینٹیمنٹس ہیں کہ جو چیز وہ نہیں کھاتے اگر ان کے سامنے آپ کھانے کی کوشش کریں، وہ چیز ان کے سامنے لانے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی غصہ ہے، آپ کو غصہ آتا ہے۔ تو لہٰذا امن کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر ہم اپنی قربانی جب کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ دوسروں کے سینٹیمنٹس کو ٹچ نہ کریں، دوسروں کی دل آزاری نہ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کریے، بند جگہ پر کریے، اس کی ساری چیزیں گندگی کو ایک صاف اچھے کپڑے میں یا کسی چیز میں بند کریے اور اس کو جا کے اچھی جگہ پہ پھینکیے، گندگی کو مت پھیلائیے۔ یہ سب کام آپ کو کرنے ہیں ملک کے اندر، اس لیے کہ ہم ایک رولر سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں۔ رولر سوسائٹی کے اندر ہمیشہ دوسروں کا احترام، دوسروں کی عزت، یہ اسلام سب سے پہلے دیتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے اور لڑائی جھگڑے کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے صلح حدیبیہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح نہیں کر کے اگر لڑائی جھگڑے کرتے تو یہ سارے بھلے حاصل نہ ہو سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اللہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کیا، نہ رسول کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، آخرت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، لیکن ان چیزوں میں کمپرومائز کیا جس میں کرنے میں کوئی خواص نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم کو بھی ان تمام چیزوں کے اندر جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے اندر 100% احترام کرنا چاہیے، ان کے سینٹیمنٹ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ان کے ساتھ ایک خوشگوار ماحول کو ایسا بنانا چاہیے جس کے اندر ہم آپس میں کچھ مزاج ہو کر کے ایک امن و امان اور شانتی کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس صلح حدیبیہ کے ذریعے سے جو پیغام اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتا ہے وہ پیغام ہم سب کو اس کا سبب ملے اور اس کے نتیجے میں ہم اس ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ ہم عید کو بھی گزاریں اور دوسروں کو بھی اس کے اندر شامل کر سکیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ موقع ملک کے اعتبار سے اتنا عالمانہ کتاب ہم کو سننے کو ملا۔ بدقسمتی سے میری مصروفیات کی وجہ سے انگریز کا کتاب سن نہیں سکا، لیکن جو نتائج آخر میں عرض کیے جاتے ہیں اس سے اندازہ ہوا کہ کس قدر موقع ملک کے اعتبار سے موقع جو ہے کتاب رہا۔ میں نے پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب کا خطاب ہے اور اس خطاب کے بارے میں آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ دین کے دن میں آباد آباد کا سر کسی مقام کے ہوا، مجھے کبھی نوق ہو رہے کہ آپ یہ خطاب میں شکر سنا۔ ہمارے افتخار صاحب تشریف لائے ہیں، یعنی افتخار صاحب کے عشق کے بارے میں کتاب ہے اور ادھر جلدی صاحب کیا ہے جناب ڈاکٹر صاحب 5 کتابیں بھیج سکتے آپ کے ٹائم بھی نہیں؟ ارے 2 چلے گا آپ ہی یہاں چلے گا